الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹھنڈ، سردی، اس موسم میں بالخصوص بچے اور بڑی عمر کے افراد متاثر ہو جاتے ہیں۔ سینہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، سینہ جکڑ جاتا ہے، ریشہ بعض اوقات آ جاتا ہے، اور جب سینے میں ریشہ آ جاتا ہے، سینے میں ایک تکلیف ہوتی ہے، تو بالخصوص وہ افراد کہ جو دمہ کے مریض ہیں یا جن کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اب ان کی کیفیت بڑی آزمائش کن ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنیں ہوں، اللہ نہ کرے سینے کے امراض میں اگر وہ مبتلا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں یہ افراد متاثر ہو جاتے ہیں نا، سینہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے سینے کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے دن میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، بمشکل یہ 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہوگا۔ 5 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا اپنی صحت کے لیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور وظیفہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا سینہ خراب ہو یا سینے کے کسی بھی مرض میں وہ مبتلا ہونا، تو اسے چاہیے کہ 75 مرتبہ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 75 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے آپ کے سینے کے جملہ امراض دور ہوتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اور انشاءاللہ الکریم یہ سینے کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات گھروں میں جیسے نو مولود بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات نمونیا ہو جاتا ہے، یہ بھی سینے میں ریشہ جم جانے کی وجہ سے بچے بعض جیسے دودھ پیتے ہیں، اس سے ریشہ بنتا ہے، سینہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر گلا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں کے سینے پر دم کر دیا کریں۔ 5 منٹ تو اولاد کے لیے ہم نکال سکتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھا اور بچوں کے سینے پر دم کر دیا۔ الحمدللہ سمجھل بچے سینے کے امراض سے محفوظ رہیں گے، اور الحمدللہ سمجھل طبیعت بھی بہتر رہیں گے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ ہے بچوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا، سب کا روحانی علاج۔ ہر عمر کا فرد جو ہے نا یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کی قول شامل کریں گے، آپ سے بات چیت ہوگی، آپ کے مسائل سنیں گے، اور آپ کے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے۔ محمد ندیم اطاری ضیاءکوٹ سے، مجھے نا کافی دنوں سے نا میرے پٹھوں کا مسئلہ ہے، تو میڈیسن بھی کافی زیادہ میں نے یوز کیا تو درد نہیں جا رہی، تو برائے کرم مہربانی فرما کے اس کے لیے کوئی روحانی علاج وغیرہ مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پٹھوں میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، کھچاؤ بعض اوقات ہو جاتا ہے، سردی کے دنوں میں بعض اوقات پٹھے جو ہیں نا یہ اکڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کی پرابلم اگر کسی کے ساتھ ہو تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پوری باڈی پر آپ دم کر لیں، صحیح ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پوری باڈی پر ہاتھ پھیل لیں، آپ پورے جسم پر ہاتھ پھیل لیں، جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہو وہاں پر ہاتھ پھیل لیں۔ الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
اپنے ماموں کا استخارہ کروانا تھا، وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، تو ان کی نا طبیعت میں ٹھیک رہتی ہے، ان کے سیدھے پاؤں میں نا گھٹنے میں اور پورے پاؤں میں درد کافی رہتی ہے، علاج بھی کروایا تو کوئی شفا نہیں ملی، تو اس کا استخارہ کروا کے بھی بتا رہے ہیں۔ ماموں کا نام ہے محمد شہباز اور والدہ کا نام ہے پروین اختر، علاج بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں سب دور فرمائے۔ جی بالکل، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ اقرا سرفراز ہے جس کا استخارہ کرانا ہے، اور آسیہ سرفراز ہے والدہ کا نام، آسیہ بی بی، اور مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی رہتی ہے کافی، ایسے ہی کبھی گھبراہٹ، کبھی بے چینی، نیند نہ آنا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ منڈی باولدین سے عرض گزار ہوں، حذیفہ طاری نام، والدہ کا نام ماریا اظہار، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، 4 سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے، نہیں بک رہا، استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، اچھے داموں میں مارکیٹ کے مطابق بک جائے، کافی پریشانی ہو رہی ہے، اللہ آپ کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، بک جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے، کچھ ایک دو مشورے بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہت جلد انشاءاللہ الکریم پلاٹ آپ کا بک جائے گا۔ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں آپ نوٹ فرما لیں، استخارہ بھی کیجئے گا، کیا کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کیا معاملہ ہے۔ اور اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، اگر آپ اپنا پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کی زمین ہے یا کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی، تو اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، اور اس کے لیے تھوڑا آپ کو آنا پڑے گا۔ روحانی علاج کے سوال پر آپ آ جائیں۔ کئی الحمدللہ سمجھل ممالک میں، کئی شہروں میں الحمدللہ، بلکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں باقاعدہ روحانی علاج کے سوال لگتے ہیں، جہاں سے آپ فی سبیل اللہ یہ تعویذات اتاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک تعویذ ہوتا ہے وہ دبانے کا نا، تو آپ وہ حاصل کریں، استعمال کریں، الحمدللہ سمجھل جلد آپ کا مکان یہ اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بلکہ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ اچھا، ایک میسیج اور بھی ہے استخارے کے حوالے سے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، نام ہے عائشہ، والدہ کا نام ہے ریاض بی بی، تو ان کا استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے وہ بچے کہ جو نافرمان ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہیں، تو اب ایسی صورت میں وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا جائے گا والدین کے لیے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں سنتی، بات نہیں مانتی، آپ کو پریشان کرتی ہے، تو اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں، نافرمان بچہ ہو یا بچی، تو طلوع آفتاب سے پہلے صبح کے وقت یہ عمل کرنے کا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، بچہ ہو یا بچی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھنے کے بعد صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، آسمان کی طرف منہ کر کے اب آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یا شہید ہو، 21 مرتبہ پڑھیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے وہ بچہ یا بچی جو نافرمان ہیں الحمدللہ سبحان تابع فرمان ہو جائیں گے اور نیک بنیں گے۔ تو یہ بچوں کو قابو کرنے کا ایک خاص عمل ہے۔ اب بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا چلاؤ مت، ہم اونچی آواز میں بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات بچے سرکش، نافرمانی اور غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں والدین کو انتہائی حکمت عملی کے ساتھ ان کے نفسیات کے مطابق جو ہے نا بچوں کی تربیت کرنا پڑے گی، اور یہ وظائف بھی پڑھیں۔ الحمدللہ سبحان یہ بچوں کو فرما بردار بنانے کا ایک خاص عمل ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، بالفعل اگر آپ کہیں کہ بھائی ہم تو بچے کی پیشانی پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، صبح کے وقت بھی عمل نہیں کر سکتے، کوئی آسان والا عمل بتا دیں۔ چلیں، رات کو جب بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ البروج کی یہ 2 آیات مبارکہ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آپ پڑھ لیں۔ الحمدللہ سبحان دیکھیں بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ بھی 21 دن کا عمل ہے، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پہلا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا وہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 21 دن تک بل ہوا قرآن مجید، یہ 2 آیات اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ آپ دونوں ہی عمل کر لیں، ایک صبح کے وقت کرنے کا، ایک رات کے وقت کرنے کا ہے۔ دونوں پر عمل کریں تو اچھی بات ہے، نہیں تو دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور عمل کیجئے گا۔ تو صبح کے وقت کا بھی، رات کے وقت کا بھی، دونوں کا ایک ایک عمل آپ کو بتا دیا گیا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے آپ کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ جی فیصل بھائی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شہباز بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ درد ہے گھٹنوں میں اور ویسے بھی طبیعت خراب رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اثرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، اور اگر جسم میں کہیں مخصوص جگہ پر درد ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر آپ 7 مرتبہ یا محیی 7 مرتبہ یا محیی ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں اور دم کر لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم درد جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اقرا نام بتایا تھا، والدہ کا نام آسیہ بتایا تھا کہ گھبراہٹ رہتی ہے اور نیند نہیں آتی۔ آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ 60 مرتبہ نظر کے لیے لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیجئے گا۔ اور نیند کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وظیفہ کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ جو ہے رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ اول آخری درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 11 دفعہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور انشاءاللہ الکریم آپ کو نیند آ جائے گی۔ حذیفہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام ماریہ بتایا تھا۔ مکان بیچنے کے حوالے سے آپ نے استخارے کا کہا، اور ہمارے جنید بھائی نے آپ کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر جائیں، تو وہاں سے آپ کو تعویذات وغیرہ بھی مل جائیں گے۔ اور میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یہ ایک دفعہ پڑھ کر آپ اپنے مکان پر دیوار پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مکان جو ہے اچھے داموں بک جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آخری ہمارا استخارہ رہ گیا تھا، عائشہ نام بتایا تھا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بیماری کا اثر جاتا رہے گا۔ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، ماشاءاللہ خود بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا پڑھ کر بھی دم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ہسپتال میں داخل ہے یا آئی سی یو میں ہے، اللہ نہ کرے، تو مریض تو ظاہر سی بات ہے بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مریض خود نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، الحمدللہ سبجل یہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صحت یابی نصیب ہوئی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام حسنین ہے، میرے ماموں کے طبیعت خراب ہے، ان کا جگر خراب ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اس کے لیے وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ حسنین بھائی ہیں، آپ کے ماموں جان بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر آپ کے ماموں جان کے لیے۔ اور یہ ہے کہ جگر آپ نے کہا کہ خراب ہو چکا ہے، اس کا ایک ویسے مخصوص عمل ہے، وہ چینی کی پلیٹوں پر کیا جاتا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو یا جگر میں کوئی بھی پرابلم ہو، تو 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر آپ سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ آپ زردی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یہ آپ نے اپنے ماموں جان کو پلانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 109 پارہ نمبر 16۔ تو یہ لکھنی ہوتی ہے پلیٹوں میں، اور لکھنے کے بعد پھر سے پانی ڈال کر یہ ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت یہ پلانی ہوتی ہے۔ جن کے جگر خراب ہو چکے ہیں الحمدللہ اس روحانی علاج کی برکت سے اللہ پاک کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے سوال پر آئیں، اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں اور کارٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا الحمدللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام عائشہ ہے، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ عائشہ نام آپ نے بتایا بچی نے، آپ اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ تو آپ نے بتایا کہ بابا جان آپ کے ہاسپٹل میں داخل ہیں نا، تو دیکھیں آپ بھی دعا کریں، آپ بھی وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، اپنے بابا جان کے لیے دعا بھی کریں۔ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان سے یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے اللہ پاک سلامتی نصیب فرما دیتا ہے، اور مریض الحمدللہ سبحان ٹھیک ہو جاتے ہیں اور صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ اب ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر مریض ہاسپٹل میں داخل ہو یا آئی سی یو میں داخل ہو، تو جب مریض کی عیادت کے لیے جائے نا، یا ویسے ہی
کوئی گھر پر اگر مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا مطلقاً ویسے کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں نا، تو ایک بڑا پیارا میں عمل آپ کو عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں بھی یہ عمل بتایا گیا ہے، اسی میں سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرے اور پھر وہ 7 مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر تو مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ افراد کہ جن کا کوئی قریبی عزیز ہسپتال میں داخل ہو یا آئی سی یو میں داخل ہو، اب مریض کی تو کیفیت ایسی ہوتی ہے نا، وہ خود تو وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو جو افراد رکے ہوئے ہیں یا جو عیادت کو جا رہے ہیں، تو آپ جب ہاسپٹل جائیں، آئی سی یو میں جائیں، تو آپ اس وقت یہ خیر خواہی کی نیت سے، شفا کی نیت سے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ہاشم اختاری ہے، میں ڈالمیا کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے، منائل نام ہے، اس کی ماں کا نام زورا ہے۔ رات کو سوتی نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، اور کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتا ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا فکر مند ہے کیا ہے۔ آپ اس کا استخارہ کرو اور جو ہے نا کوئی وظیفہ بتا دینا۔ جی جی بالکل ہاشم بھائی، بالکل استخارہ کرتے ہیں، بیٹی کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اور جو کیفیت آپ نے بتائی اس کے حل کے لیے وظیفہ بھائی نوٹ فرما لیجیے انشاءاللہ، تو پھر وظائف آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام سید آصف ہے اور والدہ کا نام منیر بی بی ہے، اور گاڑی کے لیے استخارہ کروانا ہے بیچنے کے لیے، گاہک لگا ہوا ہے لیکن بک نہیں رہی، بات کرتے ہیں پھر آتے نہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں فراز اتاری عرض کر رہا ہوں، شوگر سے حفاظت اور شوگر کے مریض کے لیے روحانی علاج بتا دیں، اور والدین کے لیے خصوصی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ استخارے فیصل بھائی آپ فرما لیجئے۔ شوگر کے حوالے سے چلیں فراز بھائی، میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو شوگر ہو چکی ہو، ہوتا ہے بعض اوقات بے احتیاطیوں کی وجہ سے، پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں نا، 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں شوگر کے مریضوں کے لیے۔ ایک تو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پلا دیں، یا شوگر کا مریض خود پڑھ سکتا ہو، اس کے قواعد اور مخارج تلفظ اس کے درست ہوں، تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ اچھا بالفعل اگر یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک اور صورت ہے، وہ بھی آسان ہے، وہ اس میں 2 صورتیں پڑھنی ہوتی، ایک ہے سورۃ القدر اور دوسری صورت ہے سورۃ الکوثر۔ یہ دوسرا وظیفہ میں اب عرض کر رہا ہوں نا۔ اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہوں گی، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ وہ افراد کے جن کی شوگر ہائی ہو جاتی ہو یا جن کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو، کنٹرول میں نہ رہتا ہو، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور ہاں ایک اور اہم بات میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، تو ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں۔ بعض اوقات ہم خود بے احتیاطی کر جاتے ہیں، کھانے پینے میں خیال نہیں رکھتے، پرہیز نہیں کرتے، اور اپنے ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر وہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، پھر آزمائش کن کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، یہ الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک فضل فرمانے والا ہے۔ بس یہ وظائف اپنے معمولات میں آپ شامل رکھیے گا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی فیصل بھائی ارشاد فرمائیں۔ مناہل نام بتایا تھا بچی کا، والدہ کا نام زہرا بتایا تھا، استخارہ کیا ہے بچی کا، بچی کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں 2 وظیفے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک تو نظر دور کرنے کے لیے، اور ایک رات میں یہ آرام سے سو بھی جائیں انشاءاللہ الکریم۔
اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کو دم کرنی ہے۔ دم کس طریقے سے کریں گے؟ اول آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف شروع میں پڑھنی ہے۔ اب پہلے آپ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، بچی کے سیدھی گال پر دم کر دیں، اسی طریقے سے دوسری دفعہ پڑھ کر الٹی گال پر دم کر دیں، اسی طریقے سے تیسری بار پڑھ کر آپ پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ رات کو 11 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچی پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم ان کو نیند بھی آ جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ویسے نظر والا یہ وظیفہ یہ تو خاص بچوں کے لیے ہے نا؟ جی جی، انہوں نے اپنی بچی کے حوالے سے استخارے کا بچی کے حوالے سے اس میں ایک چیز چلو میں آپ کو ناظرین کو عرض کرتا ہوں، عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم گھروں میں جیسے جاتے ہیں بچوں کو پیار سے محبت سے گود میں اٹھا لیتے ہیں، جی جی ہے نا؟ ایسے بچے پسند آ جاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو بچوں کو گود میں جیسے اٹھا لیں، آپ بھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، بھائی بچے کا بھلا ہو جائے گا، نظر نہیں لگے گی تو نظر سے محفوظ ہو جائے گا۔ والدین نے تو کرنا ہی کرنا ہے یہ عمل۔ گھروں میں جیسے بچے ہوتے ہیں، بھائی آپ کو یاد آ گیا بچے ہیں گھر کے اندر، آپ بھی فارغ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی خاص مصروفیت نہیں ہے، آپ کتنے بمشکل یہ 1.5 منٹ کا بھی عمل نہیں، ایسے ہی 1 سے لے کر آپ 1.5 منٹ میں یہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ، تو بچوں کے لیے تو آپ نکال لیں اتنا سا وقت۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، چند سیکنڈ لگے تو آپ بمشکل 1 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے، 1 منٹ میں 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ پہلے سیدھے گال پہ پھر الٹے گال پر پھر پیشانی پہ دم کر دیں، ماشاءاللہ بچوں کا بھی بھلا ہوگا، نظر بد سے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ سید آصف صاحب تھے، گاڑی بیچنے کے حوالے سے استخارہ کروا رہے تھے۔ استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، میں عرض کر دوں آپ جب گاڑی کا آپ سودا کر رہے ہوں، بات چیت چل رہی ہو، تو اس دوران جو ہے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کثرت سے آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کا سودا ڈن نہیں ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ الکریم جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی بک جائے، جن داموں آپ کا ذہن ہے بیچنے کا، اللہ نے چاہا تو گاڑی جو ہے وہ آپ کی اچھے داموں بک جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لین دین کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات دھوکے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی فراڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی لین دین کا جیسے معاملہ کریں نا، سارے لکھت پڑھت کے ساتھ اعتماد کے بعد پھر جو ہے نا یہ قدم بڑھانا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جلد بازی میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں کہ پھر آگے چل کر ان کو آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ استخارہ بھی کروا لینا چاہیے، جیسے آپ نے ابھی استخارہ بھی کروایا، بہتر آیا ہے نا ان کے؟ جی بہتر بک جائے گی ماشاءاللہ، بک جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جب بھی آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں، گاڑی لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، اور لین دین کے وقت آپ پڑھ لیا کریں لا خلابہ۔ کیا پڑھیں گے؟ لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، 1 مرتبہ پڑھ لیں یا چند بار اس کا وظیفہ کر لیں، الحمدللہ عز و جل فراڈ سے، دھوکے سے، نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ دل میں پڑھتے نا، سامنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لا خلابہ لا خلابہ، ایک یہ عمل۔ اور 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، جب آپ کسی کو پیسے دیں، کسی سے پیسے لیں، تو جائز لین دین کے وقت آپ 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اچھا ایک میسیج یہ بھی شامل کیجئے گا، نام ہے طاہرہ پروین اور فرحہ ناز اور شبانہ۔ اچھا ان کے کچھ گھر میں ماشاءاللہ شادی کا ایک سلسلہ ہے، خوشی کے معاملات ہیں، آپس میں ہی گھر میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے عموماً لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کریں، کیا کوئی بندش ہے، کوئی عملیات ہیں، یا ان کے آپس کے ہی اختلافات ہیں، اور کوئی پھر ایسا وظیفہ بھی بتائیے گا کہ شادی کا گھر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سارے معاملات یہ پورے ہوتے چلے جائیں اور پائے تکمیل تک سارے کام یہ پہنچ جائیں، یا کوئی نظر وغیرہ لگ گئی ہے، کیونکہ عموماً شادی بھی ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بعض اوقات نظریں لگ جاتی ہیں، بھائی نظر کھا جاتی ہے، بے شک، اور جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہے نظر بد۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ جب تک ناظرین آئیے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ مدنی بہاریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، وظائف کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے، جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا تعلق تحصیل جینا ضلع جہلم سے ہے۔ میرے گھر میں جادو، بد نظر کے مسائل تھے۔
جو میں نے تحصیل دینہ فیضان مدینہ سے رجوع فرمایا، میرے سارے یہ مسائل بالکل حل ہو گئے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ آباد۔ میں نے ضلع جہلم تحصیل دینہ سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے گھر میں جنات اور نظر بد کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے گھر میں میرے بہت پریشانیاں تھیں۔ کسی بھائی نے بتایا کہ فیضان مدینہ میں تعویذات کا اور استخارہ کا کام کیا جاتا ہے۔ میں نے استخارہ کروایا، تعویذات لے، جس کی وجہ سے میرے گھر میں آج خوشحالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ استخارے بھی ہوتے ہیں، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور یہ وظائف کی روحانی علاج کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل گھروں میں خوشحالیاں ہیں۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے، ذکر اللہ عز و جل سے یہ آباد رکھیں، اور روزانہ ہم تلاوت قرآن کیا کریں، وظائف پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، اپنے گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ جو صبح کے بعد یاسین شریف پڑھے تو پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے، جو شام کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو پوری رات الحمدللہ عز و جل اچھی گزرتی ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو، مدنی چینل ہم اپنے گھروں میں چلائیں، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے برکتیں رہیں گی، اور گھر میں ایک دینی ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ۔ جی فیصل بھائی، استخاروں کے جوابات۔ یہ بھی استخارہ جو آپ نے دیا تھا شادی بیاہ کے حوالے سے، تو استخارہ کیا ہے، اس میں ان کے ساتھ نظر بد کے ہی معاملات آ رہے ہیں۔ نظر بد، جی دونوں کے ساتھ، یہ کسی خاص فرد کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ، جی ہاں۔ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے اسی لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ روحانی علاج سے ہمارے بس تعویذات بھی لیں اور وظائف بھی پڑھیں۔ اب یہ خود تو نہیں آ سکیں گے، اسلامی بہن گھر والے ہیں، گھر کا کوئی محرم بھائی، آپ ان کے شوہر وغیرہ بھی آ کے لے سکتے ہیں تعویذات، تو خود بھی یہ وظائف کریں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو۔ کیا وظیفہ کریں یہ؟ ایک تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام یا ودود، یہ پڑھتے رہیں، کہ گھر والے ہیں خود پڑھیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر ختم ہوگی اور امن سلامتی محبتیں پیدا ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بالکل گھر میں امن و سکون چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو ان دونوں وظائف پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ، دوسرا آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یا ودود یا سلام۔ اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے؟ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں نا، ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ بتا دیا، اور کثرت کے ساتھ کرنے کا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ آپ نے درگزر سے کام لینا، یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی کام کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ معاف بھی کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ اپنے غصے پر بھی قابو پاتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ خاموشی اختیار کرتے رہیں، ان چیزوں کو بھی کثرت کے ساتھ کریں، الحمدللہ عز و جل دیکھیں کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، آپس میں محبتیں رہیں گی۔ اپنی غلطی ہے نا، بالفرض ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر وقت ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی آ جاتے ہیں غصے میں، تو کبھی بھی چلو آج ہو گئی غلطی، غصے میں آ گئے، معافی مانگ لیں بھائی، ہے نا، اور سامنے والے کی غلطی ہے معاف کر دیں، آگے چلیں اور اپنی زندگی کو آسان کر لیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، لڑائی جھگڑے کر لینا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا، بات چیت نہ کرنا، اور اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا، تو ہوتا ہے باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، پھر منفی باتیں، منفی سوچیں، غلط چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، سوچ کے بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بے چینی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور کبھی ظاہر سی بات ہے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو گھر کی برکت بھی چلی جائے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے۔ تو بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دیکھ لیں تو الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دعائیں کریں، معاف کر دیں، اور ان چیزوں کو بھی اختیار کریں، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ ان باتوں کو آپ نے سمجھ گئے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز کی طرف میں بڑھوں گا ناظرین، آپ کے کافی سارے میسیجز جمع ہو چکے ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا۔
اچھا، پہلے تو یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے لیے نیک رشتے کی لازمی دعا کیجیے گا. میں نے بہت استخارے کروائے ہیں، دعائیں بھی کرائے ہیں اور وظائف بھی بہت کیے ہیں، لیکن بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا. صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے. ہر کام میں، ہر چیز میں بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں یہ پوشیدہ ہوتی ہیں نا، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئے وہی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک جہاں میرے حق میں بہتر ہونا، جہاں رشتہ میرے حق میں بہتر ہو، عافیت کے ساتھ وہاں کے لیے اسباب پیدا فرما. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے استخارے کے لیے. استخارہ فرما دیں. نام ہے حمیرہ اور والدہ کا نام ہے ریاض بی بی. ان کا استخارہ کیجئے. کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے. میرا نام ارسلان ہے اور میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. پہلے کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اب نہیں چل رہا. والدہ کا نام ہے منیرہ بی بی. یہ ایک اور میسیج ہے. بچے کا نام محمد خضر ہے، والدہ کا نام سمیرہ بی بی ہے، 4 سال کا ہے. اس کی آنکھوں میں کالا موتیا ہے. ایک آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آج 25 دن کا ہو گیا، آنکھیں نہیں اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے بچے کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے. باقی ابھی آپ کے بچے کا استخارہ بھی کرواتے ہیں. خضر نام آپ نے بچے کا بتایا نا، اور پھر وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نام ہے عبد الرضا اور والدہ کا نام ہے فاطمہ. شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کر دیجیے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. سبت حسن ہے، امی کا نام ممتاز بی بی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں کافی کے شاپ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ کیسا رہے گا؟ ان کا بھی استخارہ کیجیے گا. آپ استخارے فرما لیجیے فیصل بھائی. جی، ایک میسیج آیا تھا ہمارے اسلامی بھائی کا کہ اولاد نہیں ہو رہی. لاہور سے میسیج کیا ہے، تو حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے نا، جسے دعائے ابراہیم کہا جاتا ہے، اور ہم نماز میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم یہ پڑھ لیا کریں. یہ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے. تو دونوں میاں بیوی جو بے اولاد ہیں، تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور حصول اولاد کے لیے آپ روحانی علاج کے سوال پر بھی آ جائیں. اس کے کچھ خاص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور خاص اس کا ایک پراپر ایک مکمل روحانی علاج ہوتا ہے. تو آپ وہ مکمل روحانی علاج بھی کروائیں. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ مزید بھی میسیج ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار بھی ٹھیک ہے لیکن سکون نہیں ملتا، دل کو بے سکونی رہتی ہے، روحانی علاج بتائیں. علی اصغر صاحب ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے یہ، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کی سہولت، ہر چیز کی آسانیاں، ہر زندگی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. بے چینی، طبیعت میں گھبراہٹ، طبیعت میں ایک ڈر، ایک خوف، اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے. پھر اتنی ساری دولت، اتنی آسائشیں، اتنی ساری چیزوں کا کیا فائدہ جب بندے کو سکون ہی نہ ملے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، نیکیوں کی کثرت کریں، راتوں کو اٹھیں، تہجد ادا کریں، گڑ گڑائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں. دل پر جو گناہوں کی ہماری جو کالک لگ چکی ہے نا ناظرین، جس کی وجہ سے ہمارا دل بے چین رہتا ہے، منتشر رہتا ہے، عجیب و غریب قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں. تلاوت قرآن کی برکت سے دل کو روحانیت ملتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. دلوں پر جو گناہوں کی وجہ سے کالک لگ چکی ہے، جو زنگ آلود ہو چکی ہے، یہ تلاوت قرآن سے الحمدللہ دھل جاتے ہیں. دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، دل کو قرار مل جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو تلاوت قرآن کی کثرت کریں، نیکیوں کی کثرت کریں، نیک اعمال کریں، اور اللہ کو یاد کریں. اب آپ کہیں گے کہ اتنی ساری چیزیں بتا دیں، آپ فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، انشاءاللہ کریں، دل کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ. وظیفہ بھی چلو میں پڑھنے کے لیے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر
11 مرتبہ پڑھا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ نمازیں تو پڑھ دی ہیں، ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل پہ رکھا، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو دل کی بیماریاں، دل کی تکلیفیں بھی دور ہوں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کو قرار سکون بھی ملے گا الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ فیصل بھائی استخاروں کے جوابات انشاءاللہ۔ حمیرہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام ریاض بتایا تھا۔ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ پہ کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ بہرحال استخارہ کیا، آپ کے استخارے میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ آپ پہ جادو بندش یا اثرات کا معاملہ ہو۔ بہرحال آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم حفاظت میں رہیں گے۔ ارسلان نام بتایا تھا، والدہ کا نام منیرہ بتایا تھا۔ اپنے کاروبار کے حوالے سے آپ پریشان ہیں کہ کاروبار چل نہیں رہا، آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ کا کاروبار اچھا چلے اور آپ کے رزق میں برکت رہے، اس حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ جب بھی آپ کاروبار کی جگہ پر جائیں، آپ کی شاپ ہے، آفس ہے، یا جو بھی جگہ ہے کاروبار کے لیے، تو آپ وہاں جائیں اور بیٹھیں تو اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ خضر نام بتایا تھا، آپ اپنے بچے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آنکھوں کا ان کا مسئلہ، آنکھیں کھل نہیں رہی، آنکھیں خراب ہیں، بیماری کا اشارہ استخارے کے اندر۔ بہرحال یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھ کر بچے کی آنکھوں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا آنکھوں کے حوالے سے، اور مجھے یوں یاد رہ گیا کہ یہ ایک میسیج بھی آیا ہے کہ کالا موتیا ہے، والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی نہیں، 14 سال سے بہت جگہ سے علاج کروایا ہے، کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، روحانی علاج یہ بتا دیں۔ تو یہ میسیج میں نے پڑھا تو مجھے ان کا یاد آ گیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا بچے کا کہ آنکھوں میں کالا موتیا ہے، سفید موتیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ میں کالا موتیا نکل آئے، سفید موتیا نکل آئے، تو آپ کیا کریں گے کہ نماز تو پڑھنی ہے الحمدللہ، ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنی انگلی پر دم کر لیں، انگلی پر دم کر کے یہ آنکھوں پر آپ لگا لیں، اس انداز سے پھیر لیں۔ الحمدللہ سمجھر اللہ پاک کی رحمت سے یہ کالا موتیا، سفید موتیا سب انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے۔ بچے کا ہے تو خود والدین، ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھ کے یہ دم کر دیں، اپنی انگلی پہ دم کیا اور بچے کی آنکھوں پر پھیر دیا۔ اور جو خود پڑھ سکتے ہو، اب جنہوں نے یہ میسیج بھی کیا ہے نا کہ والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی 14 سال ہو چکے ہیں، اللہ دیکھیں کتنی آزمائش میں بیچارے ہوں گے۔ اللہ پاک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ یہ پڑھیں تو صحیح، یہ عمل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آنکھیں بھی روشن و منور ہو جائیں گی، اور مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری قبریں بھی روشن و منور ہوتی چلی جائیں گی الحمدللہ۔ آئیے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین کے، وہ شامل کریں۔ ہم نے سن رکھا ہے فرشتوں کی کوئی تسبیح ہوتی ہے، آپ ہمیں وہ تسبیح بتا دیں۔ میرے جسم میں پورے جگہ جگہ درد رہتا ہے، مجھے اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ میری بیٹی ہے 14-15 سال کی، لیکن اس کا حافظہ بہت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں میرے بہن کا۔ حافظہ مضبوط ہو جائے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ فرشتوں کی تسبیح کے حوالے سے پوچھا تھا ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہ فرشتوں کی کوئی تسبیح ہوتی ہے؟ جی جی بالکل، اسے کہا جاتا ہے تسبیح ملائکہ۔ تسبیح ملائکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح ملائکہ ہے، فرشتوں کی تسبیح۔ اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ وہ افراد کی جو بے روزگار ہیں، جن کو روزگار نہیں مل پا رہا، جن کے روزگار میں رکاوٹیں ہیں یا بندشیں ہیں، یا جن کو ملازمت نہیں مل پا رہی ہے، جن کے رزق میں برکت نہیں، تو وہ تسبیح ملائکہ یہ صبح کے وقت پڑھا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، اس کا وقت نوٹ کیجئے گا۔ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، طلوع صبح صادق یعنی اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا، اس وقت سے لے کر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اس پورے کے پورے وقت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں،
نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہی۔ حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اس کثرت کے ساتھ میرے پاس آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اس کو۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھیں، الحمدللہ رزق میں برکت رہی۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں، دل اپنا ہم بڑا رکھا کریں، صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور الحمدللہ عز و جل بڑھتا رہے گا۔ صدقہ دیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں تو زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، کھیتیاں ہیں، عشر واجب ہو گیا ہے، عشر لازم ہو گیا ہے تو عشر کی بھی ادائیگی کریں، اور وقتاً فوقتاً روزانہ کے حساب سے صدقہ دیں، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، الحمدللہ عز و جل بڑھتا رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی کے حافظہ کمزور ہے نا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، آپ ایک کام کریں، بادام لیجئے گا تھوڑے سے، اور آدھا پاؤ لے لیں یا ایک پاؤ بادام لے لیں، اور بادام کھلائیں بچوں کو۔ لیکن کس طرح کھلائیں گے اب یہ سنیں۔ کھلانا اس طرح ہے بچوں کو آپ نے کہ جیسے آپ نے آدھا پاؤ ایک پاؤ بادام لے لی، تھوڑے سے اس میں 3 بادام چلیں اس میں سے اٹھا لی، 3 بار یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر آپ نے دم کر دیا۔ اب یہ جو 3 دم کیے ہوئے بادام ہیں نا، یہ ایک رات کو اور ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں اوقات میں ایک بادام کھلائیں، الحمدللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ حافظہ تیز کرنے کا ایک وظیفہ ہے۔ ایک یہ عمل ہے، دوسرا یہ عمل ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ بچوں کو پلا دیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ فیصل بھائی یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں برکت کی دعا بھی کر دیں، میری امی کی، میری والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہر مسلمان کی یہی تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینے جائیں، عمرہ کریں، مکہ شریف جائیں، اللہ پاک حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ میری بہن کا شوہر بیرون ملک میں ہوتا ہے، وہ میری بہن کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتا، نہ وقت دیتا ہے، نہ خرچ اٹھاتا ہے، اور نہ وہ اپنی زوجہ کو ساتھ بیرون ملک نہیں لے جاتا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو آپ نے بہن کو بتانا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 100 مرتبہ پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا جی، یہ ایک میسیج ہے کہ 9 مہینے سے کام نہیں لگ رہا، پلیز کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں افضال نام ہے، والدہ کا نام گلزار بیگم ہے، جو بھی نوکری کرتا ہوں زیادہ دیر تک نہیں رہتی، پھر دوبارہ نوکری ڈھونڈتا ہوں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، میں چاہوں گا فیصل میں آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کا نوکری کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا، سلیکشن ان کی ہو گئی ہے، کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ٹیسٹ میں، امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ ہے کہ کہیں پر جائیں انٹرویو دینے کے لیے، وہاں پر کامیاب ہو جائیں، ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں؟ انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو یہ کامیاب ہو گئے۔ ظاہری بات اب سلیکٹ تو ہو چکے ہیں، اب مزید آپ کا امتحان اور انٹرویو باقی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کامیاب ہوں۔ آپ لا الہ الا اللہ 554 دفعہ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ 554 مرتبہ انشاءاللہ الکریم یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین آئیے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے، اور ہمارے سرور بھائی ہیں، ان کے بھی بھائی ICU میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کے بھائی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، جلد بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ سلمان بھائی ہیں، ان کے ہارٹ اٹیک ہوا والد صاحب کو، ان کے لیے سلمان بھائی کے والد صاحب، اللہ پاک ان کے والد صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں
انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو اچھا گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے، جو مظلوم قید میں ہیں رہا ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو مقدمات میں گھرے ہیں کامیاب ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں حلال اور آسان روزگار پائیں۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات، بد زبانیاں، بد کلامیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرما